بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے مغربی فکر و فلسفہ کورس کا 11واں سبق ہے۔ ہم کچھ مغربی اصطلاحات اور افکار کی تشریح اور وضاحت اور اس کا تجزیہ کا سلسلہ چلا رہے تھے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے لبرل ازم۔ یہ بھی ایک فکر ہے اور ایک فلسفہ ہے۔ سب سے پہلے کہ لبرل کا معنی کیا ہے اور اس کا مفہوم اور اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ تو لبرل یہ قدیم روم کی لاطینی زبان کے لفظ لائبر سے ماخوذ ہے یا لائبرلیز سے ماخوذ ہے۔ لائبر کا معنی ہے آزاد اور لائبریلیز کا معنی ہے آزاد خیال، یعنی جو غلام نہ ہو بلکہ آزاد ہو۔ تو 8ویں صدی عیسوی تک اس لفظ کا معنی ایک آزاد آدمی کے معنی میں لیا جاتا تھا۔ بعد میں یہ لفظ ایک ایسے شخص کے لیے بولا جانے لگا جو فکری طور پر آزاد ہو، تعلیم یافتہ اور کشادہ ذہن کا مالک ہو۔ پھر اس کے بعد 18ویں صدی عیسوی اور اس کے بعد کے معنوں میں یہ خدا یا کسی اور ما فوق الفطرت ہستی یا ما فوق الفطرت ذرائع یعنی مابعد الطبعیات سے حاصل ہونے والی تعلیمات سے آزادی کا نام وہ لبرل ازم رکھا گیا۔ یعنی اب جو ہے یہ لبرل سے مراد ایسا شخص لیا جائے گا جو خدا اور پیغمبروں کی تعلیمات اور مذہبی اقدار کی پابندی سے خود کو آزاد سمجھتا ہو۔ تو لبرل ازم سے مراد اسی آزاد اور اسی مذہبی بیزار روش اور رویے، بلکہ چاہے وہ عقائد میں ہوں، چاہے وہ اخلاق میں ہوں، چاہے وہ سیاست میں ہوں، چاہے ارد گرد کے معاشرے میں ہوں، تو انسان ان تمام پابندیوں سے آزاد ہو تو اس کو لبرل ازم کہا جاتا ہے اور ایسے شخص کو لبرل کہا جاتا ہے۔ یہ لبرل ازم کا معنی ہے۔ کل آپ نے اسی کے قریب ایک فلسفہ اور ایک فکر پڑھ لی، وہ ہے سیکولر ازم۔ تو یہ دونوں لفظ جو ہے تقریباً ساتھ ساتھ بولے جاتے ہیں۔ جب بھی ہم سیکولرزم کا تذکرہ کرتے ہیں تو بیچ میں لبرلزم بھی آ جاتی ہے، لبرلزم کا تذکرہ کرتے ہیں تو بیچ میں سیکولرزم بھی آ جاتی ہے۔ تو آیا یہ دونوں جو فلسفے ہیں لبرلزم اور سیکولرزم، یہ دونوں ایک ہے یا ان دونوں میں فرق ہے؟ تو یہ بات تو یقینی ہے کہ چاہے سیکولرزم ہو یا لبرلزم ہو، دونوں مغربی افکار اور فلسفوں کی دین ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جتنے بھی افکار ہیں اور فلسفے ہیں تو قریب یعنی ایک جیسے ہیں، یہ ایک دوسرے سے بالکل الگ نہیں ہیں۔ آگے آپ دیکھ لیں گے کہ لبرلزم یہ تقریباً ہیومن ازم ہی ہے، یا یوں سمجھے کہ مغربی فکر و فلسفے کا ایک جو جامع ہے، ایک جامع لباس ہے، وہ یوں سمجھے کہ وہ لبرلزم ہے۔ خیر، تو محققین نے، ماہرین نے ان میں تھوڑا سا فرق بھی بیان کیا ہے، لیکن یہ دونوں جڑواں نظریات ہے اور دونوں کا مقصد جو ہے وہ انسان کو مذہب کی قید سے آزادی دلانا ہے۔ البتہ ان میں تقریباً 3 طرح کا فرق بیان کیا گیا۔ دونوں میں اصطلاحی فرق اس انداز سے ہے کہ سیکولرزم مذہب اور مابعد طبعیات پابندیوں کی نفی کا نام ہے، جبکہ لبرلزم جو ہے وہ انسانی عقل و سوچ کی بالادستی کا نام ہے۔ تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اصطلاحی معنی کے اعتبار سے سیکولرزم اور لبرلزم میں فرق وہی ہے جو نفی اور اثبات کا ہے۔ تو سیکولرزم یہ نفی کا پہلو ہے
اور لبرلزم یہ اس بات کا پہلو ہے، جس طرح آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ میں نفی اور اس بات کا پہلو کہ تمام غیر اللہ کی نفی اور اللہ رب العزت کے لیے الوہیت کا اقرار اور اس بات. تو اسی طرح سیکولرزم جو ہے یہ مذہب اور مابعد طبیعیات کی پابندیوں کی نفی کا نام ہے. اور پھر بھائی مابعد طبیعیات اور مذہب کی پابندی نہیں ہوگی تو انسان کیا کرے گا، انسان کیسے زندگی گزارے گا؟ تو کہا کہ انسان اپنی عقل اور اپنی سوچ کو بالادست رکھتے ہوئے اپنے لیے زندگی کا ضابطہ طے کرے گا. تو لبرلزم انسانی سوچ اور بالادستی کی اس بات کا نام ہے، ثبوت کا نام ہے. یہ ہو گیا پہلا فرق نفی اور اس بات کے لحاظ سے. دوسرا فرق کہ سیکولرزم جو ہے یہ حکومتی سطح پر مذہب کی نفی کا نام ہے، کہ اگر سیاسی اور ریاستی سطح پر آپ جب قوانین طے کرتے ہیں یا ریاست کا ڈھانچہ طے کرتے ہیں تو اس میں مذہب کو سامنے نہ رکھا جائے، مذہب کو بیچ میں نہ رکھا جائے، مذہب سے آزاد ہو کر آپ ایک ریاست اور سیاسی فلسفے کو تشکیل دے، تو اس کو کہتے ہیں سیکولرزم. جبکہ لبرلزم جو ہے یہ معاشرتی سطح پر اپنی سوچ اور عقل کے مطابق زندگی گزارنے کا نام اور زندگی گزارنے میں آزادی کا نام ہے. تو سیکولرزم کا تعلق وہ اجتماعی، سیاسی اور ریاستی نظام سے ہے کہ اس میں مذہب سے آزادی ہو، اور لبرلزم اس کا تعلق جو ہے وہ معاشرتی اقدار سے ہے کہ معاشرتی اقدار میں انسان اپنی عقل اور سوچ میں کسی بھی مذہبی پابندی سے پاک ہو. تو یہ ہو گیا ایک فرق. تو لبرلزم تو اصل میں فرد یا افراد کا ذاتی تصور حیات ہے کہ انسان اپنے لیے حیات کا کیا تصور طے کرتا ہے، جبکہ یہ ریاست پر بھی جب اپلائی ہوگا کہ ریاست کیسا ضابطہ حیات بنائیں یا اپنا ضابطہ اور قانون کیسا بنائیں تو پھر یہ سیکولرزم کہلائے گا. یہ تھوڑا سا فرق ہے، یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہی درخت کی مختلف شاخیں ہیں. جب آزادی کا تعلق وہ فرد سے ہو یا معاشرے سے ہو تو یہ لبرلزم کہلائے گا، اور اسی انسانی آزادی کا تعلق جب آپ ریاست، حکومت اور ایک قوم اور ایک ملک کے افراد سے جوڑیں گے، اجتماعی حیثیت سے جوڑیں گے، تو یہ پھر بن جائے گا کیا؟ لبرلزم. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے تھوڑا سا اس میں. بہرحال اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ لبرلزم ایک جامع عنوان ہے. 17ویں اور 18ویں صدی میں مغرب نے جدیدیت کے جو فلسفے ایجاد کیے ان سب کا ایک جامع عنوان، ایک کامن عنوان وہ لبرلزم ہے. ہیومنزم، آزادی، مساوات، ترقی اور جدیدیت، اسی طرح معاشرے اور ریاست کی سطح پر مکمل طور پر نافذ کرنے کا نام لبرلزم ہے. معاشرتی سطح پر ان تمام افکار کو نافذ کرنے کا نام یہ ہوگا لبرلزم، اور ریاستی سطح پر ان تمام افکار کو آزادی کے ساتھ بلا کسی مذہب کی پابندی اور رعایت کے اس کو سیکولرزم کہا جائے گا. بہرحال یہ تھوڑا سا فرق ہے لبرلزم میں اور سیکولرزم میں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے جانیں گے کون سا معاشرہ اور یا کون سا شخص لبرل ہے، یعنی لبرلزم کے کیا اجزاء ہے، کیا ارکان ہیں، ہم کون سے معاشرے کو لبرل کہیں گے اور کون سے شخص کو لبرل کہیں گے. تو لبرلزم کے کچھ مطالبات ہیں اور کچھ اجزاء اور ارکان ہیں. جب وہ اجزاء اور ارکان وہ کسی معاشرے میں پوری طریقے سے پائے جائیں گے تو وہ معاشرہ جو ہے وہ لبرل معاشرہ کہلائے گا، لبرل سوسائٹی کہلائے گا.
اور جو فرد اس کے لیے تگ و دو اور کوشش کر رہا ہو ان ارکان اور اجزاء کی تنفیذ کے لیے اور عملی شکل اور جامہ پہنانے کے لیے، تو وہ آدمی جو ہے لبرل کہلائے گا۔ تو وہ تقریباً 5 سے 6 ہے۔ نمبر 1 ہے آزادی نسواں، یعنی عورتوں پر جو کسی قوم یا معاشرے یا مذہب کی طرف سے جو پابندیاں ہیں ان پابندیوں کو ختم کرنا، وہ پابندیاں جس معاشرے میں نہ ہوں، یا ان پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے جو شخص یا جو جماعت یا کوئی کمیونٹی کوشش کر رہی ہو، تو اس کو کہتے ہیں لبرل۔ دوسرا ہے کہ سیکولر نظام تعلیم۔ سیکولر نظام تعلیم کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ نظام تعلیم میں مذہب سے بالاتر ہو کر جو ہے نا نظام تعلیم ہو، اس میں مذہبی تعلیمات کی پابندی کوئی نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ بھائی یہ مسلمانوں کی اسکول ہے تو اس میں جو ہے نا اسلامیات اور قرآن کریم بھی پڑھائی جائے، صحیح ہے، اور اگر یہ ہندوؤں کی اسکول ہے تو اس میں جو ہے وید یا ان کی تعلیمات ہو۔ اگر مسیحی اور کرسچن اسکول ہے تو اس میں جو ہے بائبل اور مسیحی تعلیمات ہو، مذہبی تعلیمات دی جائے دیگر پڑھائی کے ساتھ ساتھ۔ تو ایسا نہ ہو، بلکہ سیکولر نظام تعلیم ہو، کسی بھی مذہب سے ماورا، کسی بھی مذہب سے آزاد ایک نظام تعلیم سیکولر ہو۔ تیسرا رکن ہے کہ معاشرے سے رسوم اور رواج کا خاتمہ، جو معاشرتی رسم و رواج کے لوگ پابند ہوتے ہیں نا، تو اس سے آزادی ہو ہر فرد کو۔ چوتھا ہے کہ ہر قسم کی پابندی سے آزاد میڈیا، کہ میڈیا جو چاہے اس پہ کوئی پابندی نہ ہو۔ یہ پابندی نہ ہو کہ بھائی میڈیا نے کوئی بیانیہ دیا یا فلم دکھائی یا جو ہے وہ کوئی کارٹون دکھایا یا کوئی گانا دکھایا یا کچھ بھی دکھایا میڈیا پر، یا کوئی ایسا ٹاک شو یا بحث چھیڑا، مکالمہ چھیڑا کہ جس میں مذہبی تعلیمات مجروح ہوتی ہو یا ہمارے معاشرے کے اقدار اور اخلاق مجروح ہوتے ہو، تو اس کو جو ہے نا بینڈ کیا جائے، اس پہ پابندی لگایا جائے، اس کو شائع کرنے سے روک دیا جائے، ایسے کوئی پابندی نہ ہو۔ تو رسم و رواج کا خاتمہ ہو، ہر پابندی کا خاتمہ ہو میڈیا پہ۔ اسی طرح سیاسی نظام میں جمہوری حکومت کا نفاذ ہو، اور چھٹا ہے معاشرے میں ہر فرد کو اپنی ہر خواہش پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہو، بغیر اس فرق کے کہ وہ عمل معاشرے کے لحاظ سے اچھا ہے یا برا ہے، یا کسی مذہب میں وہ اچھا ہے یا برا ہے، بلکہ ہر شخص اپنی خواہش میں آزاد ہے۔ جو شخص اپنی خواہش کو پورا کرنے کو خیر سمجھے تو وہ خیر ہے۔ معاشرے میں نہ تو رسم و رواج اس کو روک سکتے ہیں، نہ والدین اور اسکول اور کوئی نظام یا کوئی مذہب اس کو روک نہیں سکتا۔ تو مکمل آزادی ہو خواہش کو پورا کرنے میں۔ اچھا، معاشی نظام میں سود پر مبنی فری مارکیٹ ہو، اس طرح آج کل چل رہا ہے نا مسئلہ سود کی حرمت کے، تو یہ لبرل کی کوشش ہے کہ سود کی حرمت کا جو مقدمہ ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ لڑا جائے اور سود کے نظام کو جاری رکھا جائے، سودی نظام پہ کوئی پابندی نہ ہو، عام کلی مارکیٹ ہو سودی لین دین کا، اور اس پہ کسی حرمت کا یا مذہبی فتوی کا کوئی تصور نہ ہو۔ تو یہ معاشی نظام میں، اکنامک میں، سودی نظام میں جو ہے نا فری مارکیٹ، اس کا ماحول بنانا۔ اس کے بعد اگلا رکن ہے کہ اجتماعی معاملات میں مذہب کی شناخت سے آزاد ہو، اجتماعی معاملات میں مذہب کی شناخت بالکل بھی نہ ہو، بلکہ ایک انسان کو انسان کہا جائے۔ یہ نہ ہو کہ بھائی یہ مسلمان ہے تو لہٰذا اس کو آپ پاکستان کا صدر یا وزیر اعظم بنا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ غیر مسلم ہے تو اس کو صدر اور وزیر اعظم نہیں بنایا جا سکتا۔ اسی طرح یعنی نکاح اور شادی بیاہ میں اس کو نہ دیکھا جائے کہ کوئی لڑکا لڑکی ایک مسلم ہے ایک غیر مسلم ہے،
تو آیا ان کی شادی بیاہ پہ پابندی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس طرح کی کوئی بھی جو ہے نا پابندی نہ ہو، بلکہ معاشرتی معاملات میں مذہب کی شناخت سے ماوراء کہ جو لڑکا لڑکی آپس میں اگر شادی کرنا چاہے تو نہ اس کو معاشرہ روک سکتا ہے، نہ والدین اس کو روک سکتے ہیں، اور نہ مذہبی قائدین اور مولوی اور مفتی اس پہ فتویٰ لگا سکتا ہے کہ بھائی یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ بہرحال، اور آخری ہے کہ آزادی اظہار رائے ہو، آزادی اظہار رائے، کہ ہر شخص اپنی رائے دینے میں آزاد ہے، چاہے اس کی رائے جو ہے وہ مقدس شخصیات کے اگینسٹ یا اس کی توہین میں کیوں نہیں جا رہی ہو، یعنی بلاسفیمی بالکل نارمل سی بات ہو۔ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میں کسی مقدس شخصیت پہ تنقید کروں اور میرے لیے یہ خیر ہے اور یہ میری رائے ہے، تو اس کو اس رائے سے نہ روکا جائے، توہین کے نام سے اس پہ پابندی نہ لگائی جائے۔ تو مکمل آزادی اظہار رائے ہو، یہ ہے لبرلزم کے ارکان یا اجزاء یا لبرلزم کے مطالبات، کہ جو شخص یا جو لوگ اور جو جماعت، جو تنظیم ان چیزوں کو معاشرے میں رائج کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ہے لبرل لوگ یا لبرل جماعت یا لبرل تنظیم۔ اور جس معاشرے میں پورے طریقے سے یہ چیزیں پائی جائیں گی تو ہم کہیں گے کہ یہ معاشرہ ابھی لبرل بن چکا ہے۔ اب ایک معاشرے میں جب لبرلزم عملی طور پر نافذ ہوتا ہے تو یہ لبرل سوچ کے نتائج کیا کیا نکلتے ہیں، کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں؟ تو پہلی بات کہ ایک لبرل سوچ رکھنے والا شخص دوسروں کے نئے خیالات اور نظریات کو اپنے اندر ڈھالنے کا حامل ہوتا ہے، چاہے ان نظریات کو معاشرے میں تنقید کی نگاہ سے ہی کیوں نہ دیکھا جاتا ہو۔ تو غرض ایک لبرل سوچ رکھنے والا فرد کا ذہن معاشرتی اقدار اور روایات سے آزاد ہوتا ہے، یہ مکمل طور پر وہ آزاد ہوتا ہے، اور کوئی کیا نظریہ رکھتا ہے اور کوئی کیا خیال رکھتا ہے تو اس پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے، تنقید سے آزاد ہو، تنقید کو نہ دیکھے، کوئی کسی کو برا لگے تو لگے، کسی کو اچھا لگے تو اچھا لگے، میری اپنی سوچ ہے۔ دوسرا جو نتیجہ نکلتا ہے کہ لبرلزم کی سوچ کا حامل معاشرے میں برائیوں پر تنقید کو پسند نہیں کرتا، آزادی میں مداخلت قرار دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی میں جو کہہ رہا ہوں یا کر رہا ہوں مجھے مکمل آزادی ہے، اس کو برا کہہ کر آپ تنقید کرو مجھ پہ کہ بھائی یہ نہیں کرنا ہے اور مجھے پابند بناؤ، میری آزادی چھین لو، یہ میری جو ہے آزادی میں مداخلت ہے، یہ حقوق انسانی کے خلاف ہے، یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، یہ شخصی آزادی کے خلاف ہے، تو تنقید کو برداشت نہیں کرتا۔ تیسرا کہ لبرل سوچ کا حامل معاشرے میں مذہبی پابندیوں، معاشرتی رسوم اور رواج اور تہذیبی حدود کی مخالفت کرے گا۔ وہ اگر کوئی مذہبی پابندی سامنے آئے گی وہ کہے گا یار یہ کیا ہے، یہ تو ہم انسان نہیں ہیں، ہم غلام ہیں، کیا ہم غلام ہیں، ہم اس کے پابند رہیں گے۔ یا کوئی معاشرتی رسم و رواج ہے، اس کو کہا جائے کہ بھائی یہ نہ کرو، اس کی اجازت نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں غلام ہوں، سیدھا سیدھا کہے گا کہ میں غلام ہوں۔ تو کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ ہاں تم غلام ہو، تم غلام ہو، یہ تم نہیں کر سکتے۔ جب آپ کہو گے کہ ہاں بھائی تم آزاد ہو، کہے گا آزاد ہوں، تو کون سی پابندی، میں کیوں پابندی قبول کروں؟ تم نے قبول کرنی تو کر لو، میں تو ایک لبرل آدمی ہوں، میں کیوں قبول کروں اس پابندی کو، چاہے وہ مذہبی ہو چاہے وہ معاشرتی ہو اور تہذیب کی ہو۔ تو وہ اس کی ان تمام پابندیوں کی مکمل طور پر جو ہے وہ مخالفت کرے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا یہ ہمارے جدید تعلیم یافتہ طبقہ اور اس فیشن سے متاثرہ افراد، مرد اور عورتیں، کہ وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ بھائی میں لبرل مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں لیکن لبرل ہوں۔
یعنی خود کو مسلمان کے ساتھ ساتھ لبرل باور کروانے کے لیے کہ میں ایک آزاد خیال بندہ ہوں، میں انتہا پسند نہیں ہوں، میں تنگ نظر نہیں ہوں، اور اس کو وہ اپنے لیے فخر کا باعث سمجھتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا کوئی مسلمان لبرل ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی اسلامی معاشرہ جو ہے وہ لبرل ہو سکتا ہے؟ تو یہ لبرل مسلمان کا جو ایک نعرہ ہے اور اصطلاح ہے یہ بہت عام ہو چکا ہے، اور ہمارے نوجوان طبقہ اور جو آزاد خیال طبقہ ہے اپنے آپ کو لبرل کہلانے میں اور کہنے میں جو ہے وہ فخر محسوس کرتے ہیں، فخریہ انداز میں کہتے ہیں۔ تو اس کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں لبرلزم جو ہے یہ ایک مغربی تصور ہے جس کا مقصد جو ہے وہ معاشرے اور فرد کو مذہب کی قید سے آزادی دلانا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان لبرل نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان نے تو ایک خدا کے احکامات پر چلنے کا عزم کیا ہوتا ہے اور اللہ کے دین پر اور اللہ اور رسول کے احکام اور سنتوں پر پابند رہنا ہے۔ تو اب اس سے آزادی ہو، ان پابندیوں سے، اللہ کے احکامات کی پابندی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کا معیار بنا کر اس میں اپنی زندگی پابند ہو کر گزارنا، تو ان دونوں پابندیوں سے جب ایک آدمی آزاد ہوگا تو وہ کیسا مسلمان ہوگا؟ تو جو لوگ خود کو کہتے ہیں کہ میں لبرل مسلمان ہوں، تو یا تو وہ لبرلزم کو نہیں سمجھتے، یا اگر وہ لبرلزم کو سمجھتے ہیں تو وہ مسلمان اور اسلام کو نہیں سمجھتے کہ مسلمان ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ جب ایک مسلمان لبرل نہیں ہو سکتا اور ایک اسلامی معاشرہ لبرل نہیں بن سکتا، کیونکہ معاشرے کے لبرل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کے جائز اور ناجائز برے کاموں پر تنقید نہ ہو، یعنی تنقید برداشت نہیں کی جاتی لبرلزم میں۔ تو یہ اسلامی تصور نہی عن المنکر جو قرآن میں بار بار ایک اسلام کا ایک پورا نظام ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تو اچھے برے روا ناروا کام پہ یعنی لبرل معاشرے میں اچھے اور برے اور روا اور ناروا کاموں پر تنقید کو برداشت نہیں کیا جاتا، تنقید کا حق نہیں دیا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہی عن المنکر کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو وہ معاشرہ جس میں نہی عن المنکر کا تصور نہ ہو تو وہ کیسے اسلامی معاشرہ ہوگا؟ تو اسلامی معاشرہ لبرل ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے نہی عن المنکر کو نکال دو۔ تو وہ کون سا اسلام ہے جس میں نہی عن المنکر کا تصور تک نہ ہو؟ تیسری بات کہ معاشرے میں خیر و شر کے معیارات طے ہوتے ہیں، اور شر کو اپنانے والوں کو دعوت، اصلاح اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے جو ہے وہ برائی سے روکا جاتا ہے، سوچا جاتا ہے، اس کے لیے غور و فکر اور پلاننگ کی جاتی ہے، ان کو مختلف طریقوں سے برائیوں سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ برائی کو دیکھو تو سب سے پہلے اس کو ہاتھ سے روکو، نہ ہو سکے تو زبان سے روکو، نہ ہو سکے تو دل سے اس کو برا جانو۔ تو ایک اسلامی معاشرے میں اصلاح کا ایک پورا نظام ہوتا ہے، برائیوں کو روکنے اور برا کام کرنے والوں کی اصلاح کے لیے ایک پورا نظام چلایا جاتا ہے، غور و فکر کیا جاتا ہے۔ تو اب لبرل معاشرے میں اگر یہ معاشرہ لبرل ہو اور خیر و شر کے جو پیمانے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا کوئی معیار نہ ہو مذہبی لحاظ سے، اور کسی کی برائی کو، کسی کے رائے کو برا یا اچھا نہ سمجھا جائے، یعنی برا کہہ کر اس کو نہ روکا جائے، اس کی اصلاح کی کوشش نہ کی جائے، اس پہ تنقید نہ کیا جائے، تو یہ کیسا اسلامی معاشرہ ہوگا؟ جبکہ اسلامی معاشرے میں برائیوں کی روک تھام کے لیے ایک پورا نظام ہوتا ہے۔ تو وہ نظام جو ہے وہ لبرلزم یعنی لبرل معاشرے کے بالکل اگینسٹ ایک نظام ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص مسلمان ہو اور وہ لبرل بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک معاشرہ اسلامی اور مذہبی بھی ہو اور وہ لبرل اسلامی معاشرہ کہلائے۔ یہ دو باتیں
بالکل آگ اور پانی کی طرح جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو ایسی غلط فہمیاں ہوتی ہے لوگوں کو کہ بھائی میں لبرل مسلمان ہوں، تو بطور فیشن یہ جملہ مطلب خود کو جو ہے نا ایک آزاد خیال، آزاد پسند اور انتہا پسندی اور تعصب وغیرہ، اس سے جو ہے نا یوں سمجھے کہ پاک صاف ایک نیوٹرل انسان اور ایک تعلیم یافتہ ترقی پسند انسان پاور کروانے کے لیے ایسے جملے بولے جاتے ہیں، جبکہ دیکھا جائے تو لبرل ازم معاشرے میں بھی انتہا پسندی ہے۔ انتہا پسندی مذہب کے ساتھ لبرل ازم میں کوٹ کر بھری ہے کہ اسلامی روایات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلامی نہی عن المنکر کے نظام کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلامی احکامات اور پابندیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ برائی پر کسی چیز کو آپ برا کہو تو اس کی اصلاح کا اسلام ایک نظام دیتا ہے، ایک ذمہ داری دیتا ہے ہر مسلمان کو، ہر مسلمانوں کی جماعت کو اصلاح کا ذمہ دار بنایا گیا۔ تو ان ذمہ داریوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے لبرل ازم معاشرے میں۔ تو بھائی جب لبرل کی سوچ میں اور لبرلزم کے نظام میں ان چیزوں کی بالکل گنجائش تک نہیں ہے، اس کو جو ہے نا ایک ذرے کے لیے، ایک لمحے کے لیے برداشت تک نہیں کیا جا سکتا، تو انتہا پسندی اور کس چیز کا نام ہے، شدت پسندی اور کس چیز کا نام ہے، تنگ نظری اور کس چیز کا نام ہے۔ تنگ نظری اس کو کہتے ہیں نا کہ میں برداشت نہ کروں کسی چیز کو ایک لمحے کے لیے بھی۔ تو لبرل معاشروں میں اسلامی روایات اور اسلام کے جو نہی عن المنکر اور اصلاح کا نظام ہے، اور اللہ رسول کی احکامات اور سنتوں کی پابندی کا جو ایک یعنی اسلام نام ہی ان چیزوں کا ہے، ان دو چیزوں کا، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے سنت کے نظام کا پابند رہنا۔ جب اس پابندی کے لیے ذرہ بر گنجائش نہیں ہے تو اس کو تو انتہا پسندی کہتے ہیں نا، کہ ذرہ بر اور ایک لمحے تک برداشت نہیں ہے۔ تو عدم برداشت اور انتہا پسندی یہ لبرل سوچ رکھنے والے اور لبرل معاشروں کی یوں سمجھے کہ ایک اعلیٰ پہچان ہے، پہلی پہچان ہے، پہلی علامت ہے۔ لیکن یہ کہ ان کے پاس ایک پروپیگنڈے کا اور ایکٹنگ کا، منافقت کا اور اسی طرح مختلف سلوگن سے جو ہے نا خود کو ترقی پسند اور روشن خیال باور کروانے کا جو ہے وہ ان کے پاس گر ہے، تو لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں اور مذہبی لوگوں کو جو ہے ان کے مقابلے میں انتہا پسند اور تنگ نظر خیال کرتے ہیں۔ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔